السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ الیکشن کمیشن عمران خان کی طرف سے بادشاہت قائم کرنے کے راستے میں ایک مرتبہ پھر نہ صرف رکاوٹ ثابت ہوا بلکہ حکومت کو ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن کے سامنے منہ کی کھانی پڑی۔ یہ داستان بڑی عجیب ہے کیونکہ حکومت کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اگلے الیکشنز کو EVM یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے منعقد کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹنگ کا حق دے، لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا جب حکومت کی طرف سے جو منسٹری فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے جو منسٹر ہیں شبلی فراز صاحب، انہوں نے آج الیکشن کمیشن کو دینی تھی ایک ان کیمرہ موک اس کا EVM کا، اور جس وقت یہ EVM کی انہوں نے موک دی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ صرف ان مشینوں کو فوری طور پر استعمال کے قابل بالکل نہیں قرار دیا اور ساتھ انہوں نے اس الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی کارکردگی پر بھی خاصے سوالات اٹھا دیے، اور جو شبلی فراز صاحب ہیں وہ اس ساری صورتحال میں صرف وضاحتیں ہی پیش کرتے رہ گئے۔ یہ آج جو ہے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دینی تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منسٹری کی طرف سے مشین تیار کی گئی تھی اس کے لیے بھی ایک ان کو پریزنٹیشن دینی تھی۔ الیکشن کمیشن کا یہ ان کیمرہ اجلاس تھا جس کے اندر چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب، الیکشن کمیشن کے ممبران، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے، اور اس سارے عمل کے دوران الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جو ان کو پریزنٹیشن دی گئی اس کی کارکردگی کا نہ صرف جائزہ لیا بلکہ اس کا تقابلی جائزہ لیا ان 26 نکات کے ساتھ جو حکومت کو پیش کیے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اور جب ایک ایک پوائنٹ کر کے اس کا جائزہ لیا گیا تو خاصے سوالات اکٹھے ہو گئے جس کا شبلی فراز صاحب اور ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیم خاطر خواہ جواب نہیں دے سکی، جس کے بعد یہ طے پایا کہ جناب ابھی تو اس ووٹنگ مشین کے بارے میں آپ کچھ بلند و بانگ دعوے نہ کریں، ابھی تو اس کو ہم فوری طور پر کسی بھی لیول پر استعمال نہیں کر سکتے۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے یہ ضرور کہا کہ ہماری خواہش تھی کہ یہ جو 26 نکات ہم نے آپ کو فراہم کیے تھے اس کے مطابق اگر آپ مشین تیار کر لیتے تو ہم اس بلدیاتی انتخابات جو ہونے والے ہیں اس کے اندر مارچ اپریل میں تو ہم اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ لانچ کر دیتے، مختلف حلقوں میں اس کو استعمال کر دیتے، کچھ شہری حلقوں میں استعمال کر لیتے، کچھ دیہی حلقوں میں استعمال کر لیتے تاکہ ہمیں اس کا کچھ فیڈ بیک مل جاتا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اگلے مرحلے میں جو عام انتخابات ہیں اس میں استعمال کرتے۔ لیکن ابھی تک جو آپ نے مشین بنائی ہے اگرچہ یہ انٹرنیٹ سے کسی بھی طریقے سے وہ نہیں ہے، لنکڈ نہیں ہے، لیکن ابھی اس کی جو کارکردگی اور خاص طور پر جو اعتراض کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ جو بیلٹ پیپر اس میں سے آپ نکالتے ہیں وہ بیلٹ پیپر عمومی طور پر وہی ہے جس طریقے سے اگر ہم ATM مشین سے کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ہمیں ایک سلپ ملتی ہے، اور وہ سلپ اگر ہم چند گھنٹے اپنی جیب میں رکھیں تو اس سلپ کے اوپر سے جو تمام ڈیٹا ہے وہ مٹ جاتا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے مطابق جو شرائط ہیں جو اس حوالے سے آئینی جو ضابطے ہیں اور جو پابندی ہیں اس کے مطابق اس جو بیلٹ ہے اس کے ریکارڈ کو محفوظ رکھا جاتا ہے 5 سال تک کے لیے، جبکہ یہ جو آپ فیکس پیپر کے اوپر ہمیں رسید نکال کے دیتے ہیں یہ تو چند گھنٹے بعد ہی ختم ہو جائے گی، لہٰذا الیکشن تنازعات جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گے وہ تو کسی بھی صورت حل ہی نہیں ہو سکیں گے، اور الیکشن کمیشن کی کارکردگی اور الیکشن کمیشن کی ساکھ پر خاصے سوالات اٹھیں گے، لہٰذا اس معاملے پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کیونکہ ایک چھوٹی سی پرچی جو آپ نکال دیتے ہیں وہ چند گھنٹے کے بعد اس کے اوپر جو بنے ہوئے سمبلز اور نام کا لکھا ہوگا وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ جو ہے اس کو تسلیم کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری نے، کہا کہ ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پراپر پیپر اس کے اوپر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے مختلف ممالک کے اندر جو اس وقت مشینیں استعمال ہو رہی ہیں ان کی بھی مثال دی، اور خاص طور پر امریکہ کی مثال دی جہاں پر مختلف قسم کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز استعمال ہوتی ہیں، کسی ریاست کے اندر پنچنگ مشین استعمال ہو رہی ہے، کسی جگہ پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور اس کا انہوں نے تقابلی جائزہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پیش کیا۔ اس سے لگ رہا تھا اس صورتحال سے جو مجھے الیکشن کمیشن کے ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ ہم ان سے زیادہ تیاری میں تھے، یعنی کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو منسٹری وہاں پر اپنی پریزنٹیشن دینے آئی تھی اس کی نسبت الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے، جو الیکشن کمیشن ہے وہ زیادہ تیاری میں تھا بنسبت وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، جس کی وجہ سے جو صورتحال ہے اس میں شبلی فراز صاحب کو سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جب انہوں نے میڈیا کے ساتھ ٹاک کی، جب وہ باہر نکلے تب بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مشین ہم نے بنائی ہے، اعتراف کیا انہوں نے بٹوین دی لائنز کہ یہ جو مشین ہم نے بنائی ہے یہ
حتمی نہیں ہے، اس کے اندر مزید ترامیم اور بہتری لائی جا سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن جس طرح جو طریقے سے ہماری رہنمائی کرے گا ہم اس کے مطابق اس مشین کے اندر بہتری لاتے رہیں گے، اس کو اور زیادہ جو الیکشن کمیشن کے لیے قابل قبول کریں گے تاکہ ہم اگلے الیکشنز کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر کرائیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے جو بڑی کھل کے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے، یعنی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت، وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم نے اپنی جو بات چاہت ہے نہ صرف اس کو قائم کر رکھنا ہے بلکہ اس کو دوام بھی دینا ہے، اس کو آگے بھی لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے ان کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی انہوں نے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس وقت ملک کن حالات سے گزر رہا ہے، ہمارے اس وقت چیلنجز کیا ہے، ہمارے اندرونی مسائل کیا ہیں، ہمارے بیرونی مسائل کیا ہیں، خارجہ پالیسی کیسی بننی ہے، افغانستان کے اندر صورتحال ہو رہی ہے اس سے کیسے عہدہ برا ہونا ہے۔ ابھی تک ہم کوئی ایک واضح لاہ عمل اختیار نہیں کر سکے، لیکن حکومت ان تمام چیزوں پر فوکس کرنے کی بجائے فوکس کیے ہوئے ہے صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر، اور جس کا ابھی تک معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ابھی اگر ہم زیادہ دور کی بات نہیں، ابھی ہم کل کی بات کریں تو جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس اجلاس کے اندر بھی ہمیں کنفیوژن نظر آتی ہے، اگرچہ اس کا ایک اعلامیہ جاری کر دیا گیا جس کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا، بلکہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور وہاں پر ایک سٹرکچر بنے گا اور سٹرکچر کے تحت معاملات آگے چلیں گے۔ لیکن دو ٹوک پالیسی اس کے اندر ہمیں نہ نظر آئی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی واضح پالیسی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو سیکیورٹی خدشات کا پہلی کی نسبت زیادہ سامنے، بھی چند دن پہلے ہی اس کا ایک عملی ایک مثال ہمارے سامنے آئی جب کراچی کے اندر ایک حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 13 افراد جان سے گئے اور متعدد اس کے اندر زخمی ہو گئے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے اس کے آنے کے خطرات بڑھ رہے ہیں، اور ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ جناب یہ حملہ ہوا کیوں تھا، اس کی وجوہات کیا تھی، اس کے پس منظر کیا تھے، لیکن کسی کو اس بارے میں فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو صرف اور صرف اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اپنی سیاسی طاقت کو آگے لے کے جانے کے لیے، اپنی ہار کو شکست میں بدلنے، اپنی شکست کو جیت میں بدلنے کے لیے، یا جو دیگر معاملات ہیں اس سے نبردازما کرنے کے لیے، اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے، اپوزیشن کو بالکل پولیٹیکل صورتحال سے ارریلیونٹ کرنے کے لیے عمران خان صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بادشاہت قائم رہے، اور وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر اس وقت ہمیں دلچسپی نظر لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ کل ہی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو واضح کر دیتی ہیں کہ اس وقت حکومت کی پالیسی کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کس راستے کی طرف گامزن ہیں۔ کل کا جو اجلاس تھا اس اجلاس کے اندر جو ایک مکمل طور پر جو ایک اس کی پکچر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اس اجلاس میں کوئی واضح اور دو ٹوک لاحمل نہیں تھا، اور اس اجلاس میں کسی اپوزیشن کے نمائندے کو بطور خاص، مطلب اگر روٹین کا اجلاس ہو تو جس طرح ہوتا ہے اس طرح ہو سکتا تھا، لیکن اس اجلاس کے اندر چونکہ یہ ایکسٹرا آرڈینری اجلاس تھا، بہتر یہ تھا کہ اس کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی دعوت دی جاتی، لیکن وہ نہیں آئے، اور اس سے جو تاثر مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ قومی اتفاق رائے کی اہمیت کو مکمل طور پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہ صرف نظر انداز کر رہی ہے بلکہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ہی اب ریاست ہے، اور پی ٹی آئی ہی ریاستی اداروں کا ایک دوسرا نام ہے، وہی ہوگا جو پی ٹی آئی کہے گی، اور جو پی ٹی آئی کہے گی وہی ریاستی پالیسی ہوگی۔ اب اسی معاملے پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک اور مثال، کل کا اس اجلاس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو قومی نصاب ہے اس کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے جو دہشت گردی کی یہ جو بھی افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ایک جملہ بولا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں ذہنی غلامی کو شکست ہوئی۔ اگرچہ چند روز پہلے تک عمران خان صاحب یہی کہتے تھے کہ ہم نے امریکہ سے یہ کہا تھا کہ جناب آپ ابھی یہاں سے نہ نکلیں، کیونکہ جب تک آپ رہیں گے اسی وقت تک یہ جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا راستہ کھلا رہے گا۔ امریکہ چونکہ نکل گیا لہٰذا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا، پولیٹیکل ڈائلاگ کا راستہ بند ہو گیا، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب عمران خان صاحب کی انہی اگر ہم دو باتوں کو ایک ساتھ رکھیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ تضاد ہے، حکومت کے پالیسی کے اندر تضاد ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی ایک دن کی بات ان کی پچھلے دنوں کی باتوں سے بالکل میچ نہیں کرتے، اور یہی تضاد ہے اس وقت جو ہمارے ریاستی اداروں کے اندر اور حکومتی پالیسی کے اندر نہ صرف نظر آ رہا ہے بلکہ ہر روز عیاں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ادارے
اپنی کارکردگی کا صحیح طریقے سے مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ ایک اور مثال سے بھی آج ہی کی مثال ہے کہ جو کراچی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ انہوں نے وہ اپنی تعیناتی کو نہ صرف قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ وہ حلف لینے ہی نہیں گئے۔ تو اس سے ایک نیا تنازع، مثلا یہ اداروں کے اندر ایک نئی ایک کیفیت کو پیدا کرنا، کنفیوژن کو کریٹ کرنا، تضاد کو برقرار رکھنا اور اس کے نتیجے میں سیاسی فائدہ حاصل کرنا، یہی صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا نہ صرف موٹو ہے بلکہ وہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس صورتحال کے اندر رہتے ہوئے پی ٹی آئی اپنے لیے ایک ایسا کریکٹر ایک ایسا کریکٹر کو بلڈ کرتے جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار نازک وقت کے اندر پی ٹی آئی نے ایک ایسا رول پلے کیا کہ تمام لوگوں کو ایک ساتھ لیا، آن بورڈ لیا اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا، جس کا اظہار خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چند روز پہلے صحافیوں کے ساتھ کی گئی ایک ملاقات میں کیا تھا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ حالات اس وقت ایسے ہیں جب ملک کو ایک نیشنل نیریٹو کی ضرورت ہے اور نیشنل نیریٹو کے لیے میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، لیکن نیشنل نیریٹو صرف اور صرف اسی صورت میں ڈیولپ ہو سکتا ہے جب حکومت اس میں پہل کرے گی، حکومت اپنے لیے اور دوسروں کے لیے گنجائشیں پیدا کرے گی، لوگوں کے درمیان تفریق کو کم کرے گی، نفرت کی فضا کو کم کرے گی، یکجہتی کے ماحول میں یکجہتی کا ماحول پیدا کرے گی، تبھی ایک قومی نیریٹو بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی نیریٹو نہیں بن سکتا۔ اور حالات آپ کے سامنے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک قومی نیریٹو کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن اس موقع کو بھی پی ٹی آئی اپنے لیے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اور اسی موقع کے اندر یہ کوئی موقع نہیں ہے کہ جہاں پر ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ڈھول کو بجانا شروع کر دیں اور اس کے لیے بریفنگز دینا شروع کر دیں۔ بہتر یہ تھا کہ اس کے لیے بھی ایک اتفاق رائے کو ڈیولپ کیا جاتا، سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا جاتا، ان کو بلایا جاتا، ان کو دعوت دی جاتی، چاہے وہ الیکشن کمیشن کا پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے، تاکہ ایک قومی یکجہتی نظر آتی، ایک قومی سوچ نظر آتی۔ ٹیکنالوجی کا استعمال بالکل اچھی بات ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اگر ٹیکنالوجی کے استعمال سے معاشرے کے اندر تفریق اور زیادہ پھیل جائے، نفرت کے ماحول میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، سیاسی دوریوں اور زیادہ بڑھ جائیں، سیاسی چپکلش میں اضافہ ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں کسی بھی قسم کے الیکشنز کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جو رزلٹس ہیں اس کے ثمرات سے کسی بھی صورت فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور کاش پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس بات کو سمجھ لے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔